تین چیزیں انسانیت کی بقا کی ضامن ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. تین چیزیں انسانیت کی بقا کی ضامن ہیں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ نہ ہوتا تو آج انسانیت کا وجود نہ ہوتا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. کعبہ نہ ہوتا تو آج زمین پر انسانیت کا وجود نہ ہوتا. اگر یہ بات مسلمان سمجھ لیتا تو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی کہ کعبے کو کعبے بنانے والا نہ ہوتا تو کعبہ کہاں ہوتا. بھائی توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کعبہ کو انسانیت کی قیام کا سبب قرار دیا ہے. اگر انسانیت باقی ہے تو کعبہ کی وجہ سے والہدی والقلائد. توجہ چاہتا ہوں. اگر قربانی کا جانور نہ ہوتا، بھائی توجہ چاہتا ہوں، اگر قربانی کا جانور نہ ہوتا تو بھی انسانیت ہلاک ہو جاتی. اور اگر منت والے جانور کے گلے میں وہ پٹا نہ ہوتا جو نشانی ہے اس کے منت والے ہونے کی تو بھی انسانیت ہلاک ہو جاتی. وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک جملے پہ بات کرتا. چلو کعبہ تو اللہ کا گھر ہے. اے پروردگار، تو نے ہمیں بھیڑ بکری جانور کا محتاج بنا دیا. اللہ کہہ رہا ہے اگر قربانی کا جانور بھیڑ بکری یہ نہ ہوتے تو انسانیت ہلاک ہو جاتی. والقلائد، اگر ان کے گلے کا پٹا نہ ہوتا جو منت والے جانور کے گلے میں نشانی کے طور پر ڈالا جاتا ہے تو بھی انسانیت ہلاک ہو جاتی. جب اللہ سے میں نے سوال کیا پروردگار کیا تو نے ہمیں جانوروں کا محتاج کر دیا؟ آواز قدرت انصاری میں تیرا بھی کبریا ہو. تو جانور کو جانور نہ دیکھ، یہ دیکھ سویا کس کی جگہ پہ تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی توجہ چاہتا ہوں. 4000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو. سارا سال مسلمان بازاروں میں گوشت لیتا ہے. کسائی کے پاس کبھی جا کے پوچھا کہ بھیا جو تم نے جانور ذبح کیا یہ اندھا تو نہیں تھا، یہ کانا تو نہیں تھا، یہ ناقص تو نہیں تھا؟ سارا سال نہیں پوچھا جاتا. لیکن جو ہی ذی الحج کا چاند چڑھتا ہے توجہ چاہتا ہوں ٹٹور ٹٹور کے لیتا ہے، بھانپ بھانپ کے لیتا ہے. ارے بھائی کیوں 10,000 کے جانور کے 50 خرچ رہے ہو؟ قیمتیں مرضی کی لی جاتی ہیں. کہا مجبوری یہ ہے کہ جس کی جگہ لٹانا ہے چونکہ وہ بے عیب تھا. یار خدا کری جاگو جی چاوت رہے. جس کی جگہ پہ لٹانا ہے چونکہ وہ بے عیب تھا اس لیے بے عیب لٹایا جائے گا. میں کہتا ہوں مسلمان تیری فکر کو میرا سلام ہے. جانور کے لیے غیرت ہے، کبھی نبی کے لیے بھی سوچ لیتے. بھائی جب قانون یہ ہے کہ بے عیب کی جگہ بے عیب لٹایا جاتا ہے تو پھر بے عیب کی جگہ بے عیب بٹھایا بھی جاتا ہے. سلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. جاگنے کی کوشش کیجئے گا. آؤ یہ کعبہ ہے کیا؟ جب اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ بھیجا، توجہ ہے، چونکہ چوتھے آسمان پہ بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. آدم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار تو مجھے زمین پہ بھیج رہا ہے، وہاں میری نسل بڑھے گی، تو کیا میرے بچے حج کے لیے آسمانوں پہ آئیں گے؟ بھئی سارا دن آپ نے یقیناً نوکری کی ہے لیکن علی والا تو کفن میں بھی بولتا ہے. بھئی خدا کے لیے جاگنا. پروردگار کیا میری نسل حج کے لیے آسمانوں پہ آئے گی؟ فرمایا آدم پریشان نہ ہو، زمین پہ جا، اسی کے نیچے اس کی شبیہ بنا دے. بھائی میں نے لفظ کہہ دیا، آپ نے ڈھیلی ڈھالی واہ واہ کی، میں آپ کو واہ واہ کرتا ہوں. لیکن اگر شریعت میں شبیہ بدعت ہوتی
خدا آدم بشریت کے باپ سے کعبے کی شبیہ نہ بنواتا. میں توجہ چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کعبہ تعمیر کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دوبارہ مرمت کی اور اس کو دوبارہ وسیع کیا. توجہ چاہتا ہوں بھائی, توجہ. یہ کعبہ تو 10,000 سال پہلے کا ہے, لیکن ہے کیا؟ بیت المعمور کی, بولو, بیت المعمور کی شبیہ. بیت المعمور کی شبیہ. میرا آپ کا نبی دنیا میں آیا, توجہ چاہتا ہوں, مکہ میں رہتا تھا, ہجرت کر کے مدینہ گیا. پروردگار, کیا میں اپنے صحابہ اور ساتھیوں کو پھر مکہ لے جاؤں؟ کہا نہیں میرے حبیب, گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. مدینے میں کعبہ کی شبیہ بنا دے, جسے مسجد نبی کہتے ہیں. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش ہے نا. کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی. بیت المعمور کی شبیہ کعبہ, کعبے کی شبیہ مسجد نبوی, اور پھر کائنات کی ہر مسجد نبوی کی شبیہ. میں سلام کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے اس مولوی صاحب کو. میں نے اس کو نہیں سکھایا تھا, اس کے شعور نے یا اس کے زمین نے اسے یہ سبق سکھایا کہ چندہ جو مسجد کو دے جائیں گے نبیوں کو جنت میں لے جائیں گے. جاگنے کی کوشش کیجیے گا. چندہ جو مسجد کو دے جائیں گے نبیوں کو جنت میں لے جائیں گے. گول مولوی کو یہ بات کا تو پتا ہے کہ چندہ لینا ہے, یہ پتا نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ہے شبیہ, مسجد شبیہ ہے مسجد نبی کی. اور مولوی خود کہہ رہا ہے چندہ جو مسجد کو دے جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شبیہ کو بنانے میں چندہ بھی دے گا, اس کا بھی کم از کم حق یہ ہے کہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت لے جا. میں انتہائی توجہ چاہتا ہوں. مسلمانوں یاد رکھنا, اگر یہ علم بدعت ہے, یہ ذوالجناح بدعت ہے, تو پھر کائنات کی ہر شے بدعت ہے. پہلی بات تو مسلمان کا اپنا وجود بدعت ہے, چونکہ یہ شبیہ ہے آدم کی. بھائی جاگنے کی کوشش کرو دوستان گرامی, میں پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ شبیہ ہے آدم کی. کائنات کا ہر مرد آدم کی شبیہ, کائنات کی ہر مستور اما حوا کی شبیہ. اگر شبیہ بدعت ہے تو مولوی کا وجود بدعت ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, جاگنے کی کوشش کرنا, میرے ساتھ بولو بھائی توجہ. آؤ, مسجد نبی, مسجد نبی کی شبیہ, مسجد نبی بیت المعمور کی شبیہ, کعبہ کی شبیہ, کعبہ بیت المعمور کی شبیہ, اور خود بیت المعمور عرش کی شبیہ ہے. بھائی توجہ, بیت المعمور عرش کی شبیہ, اور عرش کے اوپر ایک اور کعبہ ہے جو قربیین کا کعبہ ہے. میں نہیں, اقبال صاحب کا ایک شعر ہے جسے عموماً لوگ بگاڑ کے پڑھتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں یہ قروبی کون ہے؟ ان قوما من شیعتنا وراء العرش 90,000 وهم قروبیین. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی ایک جماعت ہے جن کی تعداد 90,000 ہے, ان کا نام قروبیین ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, ان کا نام کیا ہے؟ قروبیین. وہ شعر ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قروبیاں. قروبیاں نہیں ہے, قروبیاں. توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی, میرا نبی فرما رہے ہمارے شیعوں کی ایک جماعت ہے جن کی تعداد 90,000 ہے, رہتے عرش کے پیچھے ہیں, وہم قروبیین. ان کا نام قروبیین ہے. لیس لہم عبادت, ہر فرشتے کی عبادت ہے, ان کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے. تو پھر کرتے کیا ہے؟ اطاعت لعلی. 3 کام ہیں ان کے ذمہ. پہلا کام علی کی اطاعت کرنا, فالاستغفار لشیعت علی. عرش کے پیچھے بیٹھ کر لامکانی میں علی کے شیعوں, حسین کے حقدار اور ماتمیوں کے لیے تسبیح استغفار پڑھنا. والبراءۃ من اعداء شیعت علی. اور میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کا تیسرا کام یہ ہے, عرش کے پیچھے بیٹھ کر علی کے شیعوں کے دشمن پر لعنت بھیجتے ہیں. بس سمجھ آ گئی ہے؟ قربانی کا جانور شبیہ ہے,
اور آپ نے دیکھا کہ ذی الحج کے مہینے میں ہر انسان چاہے اس کا کسی مسلک سے تعلق ہو اپنا دمبا، اپنی بکری، اپنی بھیڑ، اپنا جانور اسے سجا کے گلیوں میں پھراتے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں، اسے سجا کے گلیوں میں پھراتے ہیں. اور قربانی کے جانور کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ اس سے آگے نہ چلو. توجہ، اس کو پیٹ نہ کرو، اس کو گالی نہ دو، اس کو ڈنڈا سوٹی نہ مارو. بھائی توجہ چاہتا ہوں، کیوں؟ فرمایا یہیں سے شبیہ کی عزت سیکھے گا تو حقیقی شبیہ کو سمجھے گا. بھائی یہ شبیہ ہے کیا؟ بڑا قرآن، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اور ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے کہ جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی وہ متقی نہیں، دل کا متقی ہے. وہ دل کا متقی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے جانور کو انسانیت کی بقا کا ضامن کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ نبی کی جگہ لیتا تھا. اور اسے اللہ نے شاعر اللہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ جب جانور کو دیکھتا ہے بندہ تو حضرت اسماعیل یاد آتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں. اور جب اسماعیل یاد آتے ہیں تو حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں. جب ابراہیم یاد آتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے. میں تمہارے سر پہ قرآن رکھ پوچھتا ہوں، مجھے قسم سے بتاؤ، جب حسین کی سواری آتی ہے تو تمہیں مرتضی یاد آتا ہے یا نہیں؟ بھائی بولو تو صحیح نا. کیا جب مرتضی یاد آتا ہے تو مولا حسین علیہ السلام یاد آتے ہیں یا نہیں آتے؟ جب حسین یاد آتے ہیں تو ان کے نانا یاد آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اور جب نانا یاد آتے ہیں تو ماں زہرا یاد آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ تو توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، تو اصل شبیہ کا مطلب یہ تھا کہ جن کو دیکھنے سے خدا کی یاد آئے. توجہ، جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آئے. مسجد دیکھنے سے تو خدا کی بات آتی ہے، کعبہ دیکھنے سے ہی تو کعبے والے کی بات سمجھ میں آتی ہے. توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. اس سے پہلے کہ اذانیں آ جائیں میں آپ کو پیغام دے کے مختصر، مجھے دکھ ہے میں 1 گھنٹہ چاہتا تھا کہ آپ سے بات کروں لیکن ابھی تھکے ہوں، آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے. تو ذہن میں رکھ لو کہ شبیہ بدعت نہیں، شریعت ہے. شبیہ بدعت نہیں، بولو شبیہ بدعت نہیں، شریعت ہے. یہ تمہاری اپنی نماز کا طریقہ ہے. میں نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو ویسے پڑھو، یعنی میری پڑھنے کی نقل اتارو، میرے پڑھنے کی شبیہ بناؤ. تو جب نماز بھی شبیہ ہے، کعبہ بھی شبیہ ہے، حج بھی شبیہ ہے، جانور بھی شبیہ ہے، تو مولوی صاحب تمہیں صرف حسین کی شبیہ سے پریشانی ہے؟